जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हक दो गवादर के नाम से गवादर के अंदर गुज़श्ता एक महीने से कैंपेन जारी है, मुहिम जारी है और इस पूरी मुहिम के रूह रवां हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, जो जमात इस्लामी बलूचिस्तान के नायब अमीर भी हैं, मुकामी रहनुमा हैं। और 10 दिसंबर को जितना बड़ा मुजाहरा वहाँ पे इन लोगों ने किया, कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की तारीख का बड़े मुजाहरों में था। लेकिन सवाल आज ये है कि इतने कुछ करने के बाद, इतनी रैलियां निकालने के बाद जो मुतालबात हैं इस तहरीक के, वो किस हद तक पूरे हुए हैं, वो डायरेक्ट मौलाना से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिल आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है इतनी बड़ी रैली के बाद, किन लोगों की बात भी सुननी चाहिए, ये बड़े पुरअमन लोग हैं, निकले हैं अपने मुतालबात के हक के लिए, नोटिस लिया है, तो आप उस नोटिस पे मुतमईन हैं कि जब मसला हल हो जाएगा आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका भी और मकबूल साहब का भी। लेकिन एक सबसे पहले मुझे इजाज़त है आपके चैनल की तवज्जो से मैं एक एहतजाज करूं। जी जी बिस्मिल्लाह करें। एहतजाज ये है कि मैं 1 महीने से 10 दिसंबर को एहतजाज किया तो एहले बलूचिस्तान ने देखा कि हमारे उर्दू चैनल जितने थे, अक्सरियत के साथ उर्दू चैनल जो है वो इंडियन एक लड़की की शादी को दिखा रहे थे। हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुहब्बे वतन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडियन है। इंडियन को, इंडियन लड़की को दिखाने वाले वो क्या वो मुहब्बे वतन है या मैं हिदायतुर रहमान और बलूचिस्तान के लोग जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, ये मुहब्बे वतन नहीं है। उर्दू चैनल को पाकिस्तानियों को दिखाना चाहिए या इंडियन लड़कियों को दिखाना चाहिए? मैं एलियान बलूचिस्तान की तरफ से जितने उर्दू चैनल ने हमें कवरेज नहीं दी, इतनी एक इंडियन लड़की को दी। मैं एलियान गैरतमंद एलियान बलूचिस्तान की तरफ से सख्त एहतजाज करता हूँ। इससे उर्दू चैनल के मालिकान को बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बेशक। मेरी पहली बात यह है। दूसरी ये जो आपने दूसरा नोटिस ये है कि हम तो मैंने ज़ेर आयत दोस्त आयत खुशामदीद भी कहा, लेकिन उम्मीद रखते हैं हम कि ये नोटिस भी बाकी नोटिसों की तरह ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो नोटिसों की, ये 3 साल नोटिसों की तारीख है, ये बहुत बुरी और मायूस कुन है। जिन चीज़ के बारे में नोटिस लिया गया वो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो गई हैं। मैं उम्मीद रखते हैं कि ये नहीं है हमारे समंदर में जो थोड़ी मोटी मछली मौजूद है, ये नोटिस के बाद वो भी ख़त्म हो चली जाए। उम्मीद रखते हैं कि ट्रॉलर माफिया को लगाम देंगे। हम उम्मीद रखते हैं, हम नाउम्मीद नहीं है, उम्मीद रखते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब के नोटिस के बाद प्रैक्टिकली तौर पर ग्राउंड में चीजें होती हुई नजर आएंगी। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि वहां पर पानी का सबसे बड़ा मसला है, मैंने वो बहुत पुराना देखा है, वो 3 कुएं ऊपर होते थे, वो नीचे छोटा सा एक प्लांट होता था जो वहां आता था, वो इतना छोटा सा शहर होता था। अब ये बताइएगा कि आपको एक तो पानी का सबसे बड़ा मसला है और वो ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी आबादी को कैसे सप्लाई होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम की पार्टिसिपेशन कितनी है, और आज तक ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है बलूचिस्तान की, जो खुददार से लेके कोयटा तक और रसबेला तक चलती रहती है, उसने कोई साथ क्यों नहीं दिया? कोई आवाज, आपकी आवाज में आवाज क्यों नहीं मिला रहा? देखिए यही मसला है। या ग्वादर पोर्ट के बाद जो बुनियादी जो मसाइल हैं, जो ये रद्द अमल है, और साहब जुमे के दिन 10 तारीख को लाखों लोग, बिला मुबालिगा लाखों लोग जब निकले हैं, और लाखों, पूरे बलूचिस्तान तैयार है, पूरा बलूचिस्तान तैयार है। और मैं आपको यकीन माने 3 महीने के बाद जो है हम ये क्वेटा शहर में 10 लाख लोग जमा हो रहे हैं। 3 महीने के बाद 10 लाख लोग क्वेटा शहर में जमा होने जा रहे हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बलूचिस्तान के लोग कितना उसके दिल जले हुए, दिलों में आग लगी हुई है कि ग्वादर पोर्ट हमारी तकदीर तब्दील नहीं कर सका। सी पैक की वजह से पूरे बलूचिस्तान को धोखा दिया गया। हमें ऑरेंज ट्रेन छोड़े, हमें ये ग्रीन बस छोड़े, हमें मोटरवे छोड़े, हमें सिर्फ सी पैक और ग्वादर पोर्ट की वजह से सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं। हमें टीचर नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, प्रोफेसर नहीं मिले। हमें आप बताइए, पानी की बात कर रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना तालीम है, ना इलाज है। पूरा बलूचिस्तान ग्वादर से लेकर सुई और डेरा बुगटीक तक लोग मायूस हैं। हमें सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं, इन्हीं बेइज्जतियां मिली हैं, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जतियां, हमारी माओं की बेइज्जतियां, हमें गालियां। लेकिन मौलाना आपके
کئی مطالبات منظور بھی ہوئے ہیں، چیک پوسٹوں کا معاملہ تھا وہ ہٹائی بھی گئی ہیں، اور بھی میں ساری لسٹ دیکھ رہا تھا جس میں شراب خانوں کی بندش کا معاملہ تھا، فشنگ والا معاملہ تھا، بہت سارے تو آپ کو یقین دہانیاں بھی کی گئی ہیں۔ اب جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی حل ہونے کو ہیں، تو مین چیز کیا رہ گئی پیچھے؟ حکمران صوبہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ اچھا، مطالبات دیکھیں، ہمارا یہ دھرنا تسلیم کے لیے، قبول کے لیے نہیں ہے۔ تسلیم اور قبول ہی تو 70 سال سے کر رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں جائزہ کہ مانتا ہوں عوام کا کہ گراؤنڈ میں کچھ ہے۔ ٹرالر تو اب تک موجود ہیں، بارڈر مافیا موجود ہے، ڈرگ مافیا موجود ہے، مسائل اسی طرح موجود ہیں۔ اگر یہ موجود نہیں ہے تو ہزاروں لوگ جمعے کے دن 10 تاریخ کو 2 لاکھ کے قریب لوگ نکلے، کیا تفریح کے لیے تھے؟ جب ان کے مسائل حل تھے، نکلے کیوں ہیں؟ پرامن جمہوری آئینی انداز میں جب یہ نکلے، پریکٹیکلی کوئی موجود نہیں ہے۔ صوبہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور وہ وزارتوں پہ اب تک لڑ رہے ہیں۔ روزانہ ایک وزیر ناراض ہے، روزانہ ایک ممبر ناراض ہے، وہ اپنے آپ کو منانے ہیں، ایک دوسرے کو منانے اور دعوتیں کھلانے میں مصروف ہیں۔ بلوچستان کے عوام کی طرف ان کا کوئی نظر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بنیادی بڑے مسائل کیا ہیں؟ ایک تو پانی کا ہے، پھر آپ کے پاس چیک پوسٹوں کا ہے، ٹرالر کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی ظاہر بات ہے اور بھی پورے علاقے کے اندر، میں تو خود ابھی پچھلے دنوں گیا ہوتا، ایک مطالبہ یونیورسٹی کے قیام کا ہے، شراب خانوں کا ہے، اور ترقی تو نام کی تو کوئی چیز سچی بات ہے، صرف چند سڑکیں بنانے سے، اور وہ بھی جو مناسب تھیں اس کو کوئی نہیں ہوئی۔ بلوچستان کو تو اس سے کوئی فائدہ اس طرح کا نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ فوری طور پہ جو چند بڑے اقدامات ہیں وہ کیا کیا جائے، تاکہ ہم کل بھی ہم اس پہ انشاءاللہ پروگرام کریں اور ان مطالبات کو رکھیں، چند بڑے جو ہیں۔ بڑا یہ کہ سمندر ہمارا 750 کلومیٹر ساحل ہے بلوچستان کا، اس کی آبی حیاتیات کی تحفظ کیا جائے، ٹرالر مافیا انلیگل فشنگ کرنے والوں کو لگام دیا جائے، تاکہ لاکھوں ماہی گیر، دیکھیں لاکھوں ماہی گیر، حکمرانوں کا کام ہے روزگار دینا، یا لاکھوں ماہی گیر خود روزگار کر رہے ہیں، ٹرالر مافیا کی سرپرستی کر کے لاکھوں ماہی گیروں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں فاقہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بارڈر ہمارے 5 ضلع، اوریا صاحب تو ظاہر ہے پورا ہم سے زیادہ علم بھی یہ جانتے ہیں، 5 ضلع ہمارا انحصار ایران سے، ہمارے رشتہ داریاں ہیں، ہمارا کاروبار ہے، تو بارڈر کو ذرا سے آزادانہ پرامن ماحول فراہم کیا جائے۔ اسی طرح چیک پوسٹوں میں ہماری تذلیل ختم کی جائے۔ اسی طرح منشیات کے اڈے ہیں، 10 لاکھ نوجوان بلوچستان میں منشیات میں لت پت ہو چکے ہیں، یہ کیا جائے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اور اسی طرح صحت کی سہولیات نہیں ہے، ہیلتھ کی، یہ ہمارے تعلیم کی صورتحال برا ہے، پانی انسان اور جانور ایک ہی تالاب میں پانی پیتے ہیں، یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں ہمارے، یہ بلوچستان میں ناپید ہیں۔ صرف ہمارے حکمرانوں کے پاس سہولیات 100% ہے، وزراء کے پاس 100% ہے، وہ کرپ پتی اور ارب پتی بن گئے، باقی بلوچستان کے عوام غریب ہیں، غریب تک جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو گرک گراوک اور تم والی جو ایرانی پوسٹیں تھی، یہاں پر ہوا کیا ہے؟ اچانک اتنی سختی کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی وجہ بتائیں گے آپ؟ چیک پوسٹوں پہ نہیں، یہ جو ایران کے بارڈر پہ جو تمپ کا بارڈر ہے، گرک کا بارڈر ہے، گراوک کا بارڈر ہے، اس نے جو بارڈ لگایا ہے، بارڈ لگایا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، بارڈ لگایا ہر جگہ، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیکیورٹی کا بندوبست کریں، کوئی دہشت گرد نہ آئے نہ جائے، منشیات نہ آئے نہ جائے، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں جب تک متبادل روزگار آپ فراہم نہیں کریں گے، لاکھوں لوگ اس بارڈر کے کاروبار سے منسلک ہیں، آپ روزگار دے تو نہیں رہے، روزگار تو چھیننے کی بھی آپ کو یہ آئینی حق نہیں ہے۔ آئینی حق تو آپ کا یہ کہ روزگار دو، یہ نہیں ہے کہ آپ روزگار چھین لیں۔ ہمارے حکمران بدقسمتی سے روزگار چھینتے ضرور ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اچھا مولانا جو راداری سسٹم ہوتا تھا، یہ جو پنجگور کا ڈی سی دیا کرتا تھا، خران کا دیتا تھا، چاگی کا دیتا تھا، پھر نیچے گوادر کا، پھر اس پر تربت کو کیچ جو اس کا دیتا تھا، یہ راداری سسٹم ابھی تک ہے یا کہ نہیں؟ وہ تو بہت تھوڑا سا ہوتا تھا اور کاروبار اس کا ختم کر دیا بالکل۔ تھوڑا اب تک ہے، راداری سسٹم ہے، لیکن وہ افرادی لوگوں کو خوشی غمی میں تھوڑا اجازت دیتے، وہ بھی ذلت کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ایف سی والے وہاں موجود ہیں، ایک راداری دیتے ہیں، 10 گالیاں دیتے ہیں۔ مولانا بہت شکریہ، امید ہے کہ حکومت آپ کے مسائل پر توجہ دے گی، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کا یہ نوٹس بھی جو ہے اس پر عمل ہوگا، اور آپ کے جو خدشات ہیں اللہ کرے کہ وہ غلط نکلیں۔ بہرحال یہ صاحب ایک جو بات کہی ہے، دیکھیں میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے ملیشیا کو بھی دیکھا ہے، وہاں لوگوں کو دیکھا ہے۔ بلوچستان میں عزت نفس سب سے اہم ترین چیز، یہ ہر جگہ سب سے اہم ترین، ہر جگہ نہیں، بلوچستان میں ہر جگہ، بلوچستان کچھ پنجاب میں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، یہاں آپ ایس ایچ او کو ایس پی گالی دے دیتا، وہاں نہیں دے سکتا۔ یہ میں نے دیکھا نا، میں خاص طور پہ پاکستان کے آرمی چیف کو بھی باقی ایٹ لیسٹ وہاں پر جو پوسٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کم از کم یہ دیکھیں کہ یہ ماحول مختلف ہے، بالکل مختلف ہے، بہت عجیب و غریب، ذرا سے پیار سے، یہ سارے میں کہتا ہوں پیار سے آپ کہیں بلوچ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے کی، پاکستانی ہے، پاکستان کے آئین کو، اور جو انہوں نے کہا ہے، اور یہ بات یہ 2 دفعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ انہوں نے اس کی دکھائی تھی، شادی دکھائی تھی، وہ جو اپنا ثانیہ مرزا کی، شعیب ملک کی شادی دکھائی تھی، اور ڈاکٹر اسرار کا جنازہ نہیں دکھایا تھا ان لوگوں نے۔ یہ پاکستان کا اردو چینل ہے تو صحیح اس قسم کے نا۔ چلیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر نئے موضوعات کے ساتھ، خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔